اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم میرے فیس بک کے جملہ ناظرین، سامعین، میرے دوست، میرے احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کا سبب بیسیکلی تو آپ لوگوں کی ملاقات، آپ لوگوں کا حال احوال اور پھر اپنی کچھ مصروفیات جن کی بنا پہ ہم آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکے اور آپ سے بات چیت نہیں کر سکے، تو ان مصروفیات کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے محترم المقام محترم حسن محمود جماعتی صاحب نے۔ ان کے ساتھ چونکہ یہ کولیگ ہیں میرے اور میرے بھائی ہیں اور بہت قریبی اور دل کے بہت ہی قریب ہیں، سو ہماری جو ورکنگ ہے وہ بھی اکٹھی ہوتی ہے، وہ ورکنگ ہے ہماری، اور اس ورکنگ میں ہم مل کے جو ہے وہ محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، محترم المقام محترم سر، ان کی نگرانی میں اور ان کی سرپرستی میں اپنے امور سر انجام دیتے ہیں، جو خدمت ہمارے ذمہ لگی ہوئی ہے۔ تو اسی کے تسلسل میں ہمارا اس جو سردیاں تھیں، ونٹر، ان کے اندر ہمارا ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز، جس کو ہم نے ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز 2023 میں احمد بھائی چاہ رہا تھا میں بھی شریک ہو جاتا ہوں آپ کے ساتھ گفتگو کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ کا کیونکہ روٹین تھی آپ کہ مختلف سیشنز جو ہیں مختلف عنوانات کے اوپر وہ آتے رہتے تھے باقاعدگی کے ساتھ جی، اور بہت سے لوگوں نے پھر مجھ سے پوچھا بھی، استفسار بھی کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل آپ نہ تو لائیو نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وہ سلسلہ چل رہا تھا کافی ٹائم تقریباً درمیان میں۔ ہاں جی، کافی ٹائم، یہ 2 ماہ اس کے وقفے جو کے ہے بعد وہ گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں احمد بھائی چلے کدھر گئے ہیں۔ تو مجھے میسیج بھی آئے، کالز بھی آئیں، تو میں نے چاہا کہ میں آج جو ہے وہ ابھی چونکہ میں آپ کو ریسنٹ جو ایکٹیویٹی ہے ناظرین کو بھی بتاؤں، ریسنٹ ایکٹیویٹی وہ ہمارا ونٹر اسٹڈی کیمپ تھا جو مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ذریعے اہتمام ہوا تھا۔ تو اس کے اندر تدریس کے معاملات چل رہے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بریف کر دیں کہ یہ ونٹر اسٹڈی کیمپ کیا ہے، کب کب ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس طرف میں حسن بھائی آتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے ایک بہت بڑا کام ہو چکا ہے جی، اس پر تھوڑی بات ہو جائے، اور وہ ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا تھا اور وہ کون سی سعادتیں تھیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اور وہ کون سے دن تھے کہ جو پلٹ کے نہیں آنے۔ بالکل ایسے دن تھے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز، تو آپ بھی اس پہ بات کریں کہ وہ کیا تھا اور اس کے اندر کیا ایکٹیویٹیز تھیں، اس کو ہم نے کیسے اس کو لے کے چلے، کتنے اس میں ہمارے پاس پارٹیسپینٹس تھے، کس طرح کے تھے، کیا ہم نے پڑھا، کیا سیکھا، کیا سمجھا۔ تو اس حوالے سے آپ بھی جو ہے وہ اس پر بات کریں پہلے، تو پھر انشاءاللہ ونٹر اسٹڈی کیمپ کو بھی ہم انشاءاللہ اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ احمد بھائی، ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کا جب بھی تذکرہ ہو، جب بھی بات ہو، تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس حوالے سے کہ اس کے جو جب بھی، یعنی میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب اس میں ایز اے پارٹیسپینٹ کے طور پر آیا تھا تب بھی، اور اب جب ایز اے خدمت گزار ایز اے پارٹیسپینٹس آنا یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے، اور پھر آپ کا اس جگہ پہ آ جانا اور بالکل ایسے ہی ٹیچر، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کسی دن، وہ کسی پھر اور اس موضوع کے موقع کے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی یہ موقع آیا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں احمد بھائی میرے لیے ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس میں ڈپلومہ ان قرآن سٹڈی کے کیمپ میں، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ خاص یادیں کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب کیمپ ہوتا ہے ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کا، کہ ایک طرف علم بھی مل رہا ہے، روحانی تسکین بھی ہے، باطن کی صفائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر اس میں انجوائمنٹ بھی کافی زیادہ انوالو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا اور انٹرسٹنگ سا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ جو فیل کرتا ہوں، جو میرے شوق ہے، جی، اور میں نے ایک جملہ بھی سن رکھا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کا پیشن اور اس کا پروفیشن ایک ہو جائے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب میں اس نظر سے اس ڈپلومے کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ 10 دن ہمارے ایک طرف
اور پچھلی پوری زندگی ایک طرف، ہاں وہ زندگی پچھلے ڈپلومے میں ہی کیوں نہ گزری ہو، بالکل ایسے ہی ہے. ہر آنے والا کہ ہر ڈپلوما کے اندر وہ بڑے زبردست اور پھر اس کے اندر اس ڈپلومے کے اندر تو بڑے خصوصی کرم رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایات رہی ہیں، خصوصی توجہات رہی ہیں، لمحہ بلمحہ ہم وہاں کنیکٹ رہے ہیں، کیونکہ حضور سیدی شیخ الاسلام آپ وہاں عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ تشریف لے گئے تھے، جن میں محترم المقام محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب تھے. تو وہ لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں وہاں کی زیارات کروائی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے استغاثہ بھی بننا چاہتا ہوں. ہم کرتے ہیں کہ شروع کے آغاز یہ سفر کہاں سے ہوا، اور پھر ہمارے آج کے یہ جو لائیو سیشن ہے اس میں ہمارے ممد و معاون ہیں جو کیمرہ کے پیچھے ہیں، وہ حافظ علی حسن قادری صاحب، وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہمیں اسسٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب ہمیں ایک موبائل اگر مل جائے جس پہ ہم دیکھ سکیں کہ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ کوئی سوال کوئی گفت و شنید اگر کر رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھ سکتے. لیپ ٹاپ دے دیں، آپ لیپ ٹاپ دے دیں، ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ناظرین ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈی کا یہ ہمارا سالانہ کیمپ ہے. میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا آپ کو، یعنی آپ اگر ابھی دیکھ رہے ہیں تو اپنے پاس اپنی ڈائریز میں مارک کر لیں کہ دسمبر کے اندر جو چھٹیاں ہوتی ہیں، دسمبر کے آخری ہفتے کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز ہر سال دسمبر کی آخری 10 دنوں کے اندر مرکز منہاج القرآن لاہور پر منعقد ہوتا ہے. یہ ہمارا ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز ہوتا ہے. اس میں پورے پاکستان سے پارٹیسپینٹس شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ہر سال کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ پیک ہے. ان دنوں کے اندر ہم اپنا کوئی بھی دوسرا یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، نظامت ہے، ڈائریکٹریٹ، میں یہ فیل کر رہا ہوں، میرے سامنے چونکہ سوالات تو ابھی نہیں ہیں، ابھی لیپ ٹاپ آ جاتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں. اس پہ بھی لوگوں کے سوالات آئے ہوں گے. میں یعنی اگر ڈائریکٹ بات کر لوں کہ اس کی فیس کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہم آتے ہیں، میں درجہ بدرجہ ادھر آ رہا ہوں. میں پہلے ان کا وقت ان کو چاہ رہا تھا کہ آپ 2024 کے اندر دسمبر 2024 میں آپ اپنی ڈیٹس جو ہیں وہ دسمبر کی چھٹیوں کی وہ فکس کر لیں، اور آپ نے اگر کچھ اور پلان کیا ہوا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس کو پوسٹ پون کر لیں، بعد میں رکھ لیں، اس کو پرائورٹی پہ کریں، کیونکہ آپ جب یہاں آئیں گے تو آپ پھر خود کہیں گے کہ ہاں واقعتاً ہماری زندگی کی یہ 10 دن بڑے خاص تھے. یہ 10 دن کا ہر سال ہوتا ہے، تو ہمارا کیونکہ پلان تھا کہ ہم نے کرنا ہے ہماری ٹیم نے، تو ہم نے اس کی نومبر سے اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں. دسمبر میں اب ہم نے کیونکہ یہ کرنا ہے، پھر اس کی رجسٹریشن کے معاملات، اس کی فیس کے معاملات، پھر جہاں پہ کلاس روم، لوگوں کی رہائش جو آتے ہیں ہمارے شرکاء، وہ سارے معاملات کرتے 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 بالآخر 23 دسمبر کا دن آ گیا جہاں سے ہمارے اس سفر کا آغاز ہوا. تو میں چاہوں گا کہ احمد بھائی آپ تھوڑی سی اب بتائیں ہمارے کہ اس دفعہ شرکاء کتنے تھے، آن لائن بھی تھے یا صرف آف لائن تھے، پھر ہم کلاسز کیسے ہوئیں، اور سردی کے معاملات، اور پھر جو کچھ درمیان میں ہوا وہ ہم پھر انشاءاللہ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. بہت معاملات الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا ہی کرم رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارکہ کا بڑا ہی صدقہ رہا، کرم رہا کہ ہمارے پاس 70+ جو تھے وہ شرکاء تھے، جن میں خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے، اور سارے کے سارے ہائیلی کوالیفائڈ تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایم اے لیول سے کم خال ہی کوئی ہوگا جو ایم اے لیول سے کم تھا. یہ دونوں صورتوں میں آن لائن بھی تھے، پوری دنیا سے، اٹلی سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، انڈیا سے ہمارے ساتھ لوگ تھے، اسی طرح سے دیگر بہت سارے ممالک سے ہمارے ساتھ لوگ شریک تھے، اور پاکستان کے اندر مختلف شہروں سے، جڑاوالا سے، گجرانوالہ سے، اور اسی طرح سے دیگر شہروں سے. بالکل ایسے ہی آن لائن بھی تھے، آف لائن ہمارے پاس. یہ میں کرتا چلوں یہاں پہ ایک اور بات کہ ہمارا یہ کیمپ ایکچوئل میں فزیکلی ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم آن لائن کروانے جا رہے ہیں، تو نہیں، یا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ڈوئل کلاسز رکھی ہیں. بیسیکلی یہ کیمپ آن لائن ہی ہوتا ہے، آف لائن ہوتا ہے. فزیکل کلاسز ہوتی ہیں کیونکہ اس کی کلاسز چلتی ہیں 12 گھنٹے، صبح 9 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک، بہت سارے احباب کی وقفہ کیے ہوئے. اور یہ نماز کا کھانے کا وقفہ رہا ہے جو درمیان میں آدھے گھنٹے کا. ایک چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، اور جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 45 سے 50 منٹ آپ کسی کو کوئی بات سنا سکتے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد اس کا دماغ اور اس کا جو لرننگ
جو اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے, وہ لرن نہیں کر رہا ہوتا, سن نہیں رہا ہوتا, وہ اکتاہٹ ہو جاتی ہے. ہاں جی ایسے ہی. لیکن الحمدللہ یہ قرآن مجید کا علم ایسا ہے, اور یہ ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کی خصوصیت, اور یہ میتھڈالوجی ہے ہمارے سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کی, کہ آپ ہماری کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں اور 12 گھنٹے لگاتار آپ پڑھتے رہیں گے, بنا کسی تھکاوٹ کے, بنا چائے پیے اور بنا کسی بریک کے, سوائے یہ کہ آپ نے نماز کی وقفہ کرنا ہے نماز اور دوپہر کے کھانے کا تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے. تو صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے. مختلف اس کے پیریڈز ہوتے ہیں, اس کے اندر تجوید کا پورشن ہے, وہ ایک پوری سائنس ہے. اب اس طرف گئے تو ہم تفصیل ہو جائے گی, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم تعارف مطلب وہ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم آن لائن بھی کروائیں گے اور آف لائن بھی کروائیں گے. نہیں, ایکچوئل میں یہ کلاسز فزیکل ہوتی ہیں, یہاں پہ لاہور میں ہوتی ہیں. ہمیں پچھلے سال اور لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں ریکویسٹ آئی کہ نہیں سر آپ اس کو آن لائن کریں, کہ کچھ لوگ نہیں ٹریول کر سکتے بہت سارے مسائل کی وجہ سے, اپنے بزنس کی وجہ سے, کاروبار جابز کی وجہ سے, اور کچھ لوگ شاید فیسز کی وجہ سے بھی کہ جی وہ وہاں پہ آ کے رہائش دینے کی وجہ سے, کیونکہ فیس ڈبل ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے تو ہم آن لائن کر لیں گے. تو پھر وہ ایک یہ معاملہ, تو وہ پھر اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ فزیکل کلاس کے اندر ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہیں, جس طرح لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے سارے مس کر رہے تھے. کلوزنگ سیرمنی والے دن ان کے حالات دیکھنے والے تھے. ہاں جی, تو قابل دید تھے. کچھ لوگ تو یہاں مرکز پہ تشریف لے آئے, اور باقی تو ان سے پھر برداشت نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا جی کون سا وقت ہو اور ہم وہاں پہنچ جائیں. اور یہ برکات ہیں اس منہاج القرآن کی اور حضور سید شیخ الاسلام آپ کی. تو یہ ہمارا جو ہے وہ شیڈول رہتا ہے. فزیکل ہماری کلاس ہوئی جس کے اندر 70+ لوگ تھے, اور پہلا دن اس کا بڑا ہی یادگار دن تھا. لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ یہاں سردی, اور پھر سردی اتنی شدید تھی ان دنوں میں, اور پہلا وہی دن تھا جس دن سردی شدید شروع ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ لوگ پریشان کہ اب یہاں کیا ہوگا, ان سے زیادہ تو ہم پریشان ہو گئے کہ ہم بھی پریشان, پانی بھی ٹھنڈا ہے, کیسے رہیں گے لوگ, کیسے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. لوگوں کے اندر بھی غم و غصے کی ایک تھوڑی سی نہیں, لیکن جو شرکاء تھے تو وہ جسٹ اس طرح نہیں تھے. جو شرکاء تھے وہ آئے تو, کیونکہ نئے لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق وہ پہلے نہ اعتکاف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ رہائش گاہیں نہیں دیکھی ہوئی ہوتی, اور کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ والدین کے کہنے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ پورا اس ماحول سے آشنا ہی نہیں ہوتے. تو ینگ لائف ہوتی ہے گھروں میں, آسانی کے ساتھ, آسودگی کے ساتھ, آسائشوں میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, تو ان کو تو پریشان, وہ گھر میں رہ رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک فیز یا اس طرح کے معاملات بھی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے. وہ صرف تھوڑے سے لمحے کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے وہ ہوئے کہ, اور وہ بھی مکس اصل میں فیلنگز ہوتی ہیں. مکس فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ بہنیں ہماری ہوتی ہیں, وہ گھر والے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, اکیلے ہیں, بانڈنگ ابھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی بھی ہوتی. اور اگر چھوٹے بچے ہیں جو میٹرک یا انڈر میٹرک کے بچے ہیں, تو ان کا بھی تھوڑا سا وہ, کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہاسٹل میں نہیں رہے ہوئے ہوتے, تو وہ بعد میں جب وہ ان کا آپس میں اسلام دعا, جب وہ کلاسز میں آ جاتے ہیں, تو کلاسز میں آ جانے کے بعد تو پھر وہ دنیا اور مافیا کو بھول جاتے ہیں. ہمیں کسی نے شکایت نہیں کی کہ پانی ٹھنڈا ہے جی, اور یہ حقیقت بات ہے کہ وہاں پہ انفارچونیٹلی چھٹیاں ہوئی اور کچھ اور پرابلمس کی وجہ سے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ گیزر اویلیبل ہے, لیکن وہ بھی ہمارے شرکاء نے خود ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ وہ کہاں, میں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ پانی کی فیسلٹی ہے. وہ انہوں نے خیر آئیڈینٹیفائی کر لی, وہ معاملات بھی ان کے اللہ کا شکر ہے کہ نہیں اس طرح کرے. لیکن سردی جو تھی وہ بہرحال بہت شدید تھی, بہت شدید سردی. پھر لاہور کے اندر ایک شدید اٹیک تھا جو ہمیں بالکل اینڈ والے دنوں میں جا کے پتہ چلا, اور وہ تھا کووڈ کی ایک نئی ویو اور کوئی نئی قسم تھی, اس کا اٹیک آ گیا ان دنوں کے اندر, اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی, اور سارے اسٹوڈنٹس اس کی زد میں آ گئے. جو تو برداشت کر سکتے تھے وہ تو کلاسز میں آتے رہے, لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ جن کو پھر ایک آدھا دن درمیان میں. ہاں, لیکن یہ انٹرسٹنگ بات آنے یہ تھی کہ اس کے باوجود جو جن کی طبیعت بھی خراب ہوئی, ان میں سے پلٹ کر کوئی بھی نہیں گیا, فرد بھی یہاں سے اس نے کہا کہ جی میری بس ہو گیا تو میں واپس گھر جا رہا ہوں. نام نہیں لیتا, لیکن میں اگر میرے وہ محترم سن رہے ہیں بات, تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ بالکل یعنی وہ نڈھال ہو گئے تھے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب ہے, اب میں نہیں کر سکتا.
لیکن وہ بھی آخری دن تک رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آخری لمحے تک گئے ہیں، ایون کہ وہ سب سے بعد میں اپنے گھر گئے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسے وہ، بلکہ پھر 2 دن مزید 3 دن یہاں مرکز پر انہوں نے رہائش رکھی۔ اور دوسرا فیکٹ یہ ہے، یہ میں جسٹ آپ کے ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ منہاج القرآن کا یہ فیض ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی نگاہ ہے، آقا علیہ السلام کی توجہات ہیں۔ اور وہ یہ بات کہ یہ جو ٹیم تھی، ٹیم ای پی ڈی تھی، ان میں سے بھی کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو بیمار نہیں تھا، یعنی سب کو بخار تھا، جسم درد کر رہا تھا بڑا شدید، اور اس کے علاوہ سر درد، نزلہ، زکام، کھانسی، لیکن بحمدی تعالیٰ حضور سیدی شیخ الاسلام کی تربیت اور ہمارے شاذ المکرم سر حافظ سید رضا بغدادی صاحب سے جو ہم نے سیکھا ہے، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ میری ٹانگ میں درد ہے پڑھاتے ہوئے، اور کہتے ہیں مجھے ہو بھی تو جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، مجھے کبھی کوئی بیماری نہیں رہی۔ تو وہی چیز الحمدللہ ہم نے دیکھی کہ جب پڑھا نہیں رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ بیماری ہے، لیکن جب کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر کبھی بھی بیماری فیل نہیں ہوئی، نہ کوئی بیماری دور دور تک۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ، میں یہ کہہ رہا کہ یادیں ہماری بڑی انٹرسٹنگ۔ میں ذاتی طور پہ بھی بیمار ہو گیا تھا اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری پوری ٹیم ای پی ڈی لیتے رہا میڈیسن دے کے، تو پھر اپنے کام پہ، اور لوگوں کو نہیں تھا پتا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی بیماری ہے، کوئی ایک بھی بیمار ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ بڑے اچھے معاملات رہے، اس کی کلوزنگ سیرمنی ہوئی، بہت اچھا الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم رہا۔ تو اس کے معن بعد ہی ایک اور چیز بات، وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ اب اس کا ذکر بنتا ہے کہ وہ جو ہمارے شرکاء جو تھوڑا سا تذبذب میں تھے اور کہتے تھے کہ جی فیس بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے پھر خوشخبری جو سر نے فرمائی وہ آپ اناؤنس کر دیں ان کے لیے۔ خوشخبری اور حافظ علی حسن صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے لیپ ٹاپ کو اگر چارجنگ دے دیں تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے۔ وہاں چونکہ سر وہاں تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، اور وہاں سر کنیکٹڈ بھی یہاں پہ کلاس میں تھے، تو انہوں نے بہت بڑی خوشخبری ہم سب کے لیے سنائی اور آپ سب کے لیے سنائی۔ یہ کوئی عام اور چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اگر میں فگر آؤٹ کروں تو ہم نے 10,000 فیس رکھی تھی، جی بالکل، جو کہ ہمارے اس ماحول میں، مہنگائی کے اس دور میں، اور جس میں ابھی رات کو 15 روپے پیٹرول بڑھ گیا، ہاں جی، تو اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کا سفر کرنا، 20-20 ہزار وہ کرائے لگا کے آنا، پھر 10-10 دن یہاں رہنا، فیس پے کرنا، بہت ایک مشکل کام تھا، مشکل مرحلہ تھا، لیکن اللہ پاک نے توفیق دی اور وہ قرآن مجید کے علم کے لیے انہوں نے سفر کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا۔ تو خوشخبری یہ تھی اور یہ ہے کہ آئندہ سال جو ہے وہ ڈپلومہ بالکل فری ہوگا، مائنر سی کوئی چھوٹی موٹی کوئی فیس اگر 500,000 رکھنی ہوئی تو وہ رکھیں گے، وگرنہ یہ بالکل فری ہوگا، کورس کی فیس نہیں ہوگی، کورس کی فیس بالکل نہیں، ہاسٹل میس کی میرا خیال ہے کہ رہے گی، جو لوگ ہاسٹل میس لینا چاہیں گے، اس کے علاوہ کورس کی فیس نہیں ہوا، کورس کی فیس بالکل نہیں ہوگی۔ میس کی بھی وہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ بھی کسی طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس میں جس حد تک کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور عظیم خوشخبری آپ تمام شرکاء کے لیے۔ جی احمد بھائی، پھر ہمارا ڈپلوما 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے، 31 دسمبر کو ختم 1 جنوری کو، بلکہ 1 جنوری کو، اور اس کے بعد پھر سر بھی تشریف لے آتے ہیں، کچھ ہماری آفس کی مصروفیات، آفس کی کچھ پلاننگ، اور ہم نئے کورسز کو جو ہے وہ بھی پلان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ونٹر اسٹڈی کیمپ میں بھی انوالومنٹ ہوئی اور وہاں ہم تدریس کے لیے جاتے رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی MSM کے تحت گلگت بلتستان سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں ان دنوں میں سردیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، 1 ماہ کی 1.5 ماہ کی، تو ان چھٹیوں میں وہ پھر وہاں کی جو تنظیم ہے گلگت بلتستان کی، تو وہ مختلف یونیورسٹیز کے MSM مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی، تو وہ مختلف یونیورسٹیز سے، کراکرم یونیورسٹی اور اسی طرح سے دیگر یونیورسٹیز سے لوگوں کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، MSM چونکہ اس کو ڈیل کرتی ہے تو اس کے تحت ہی لوگوں کو یہاں مرکز پر ان کا 1 ماہ کا پھر کیمپ ہوتا ہے۔ اس کیمپ کے اندر بنیادی مقصد ان کا ان کی ہی یہی دینی تعلیم و تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ تدریس کا موقع ملا رہا عرفان القرآن کورس اور ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فن خطابت میں، کمیونیکیشن سکلز میں،
اور دوسرا جو ان کی ایکٹیویٹیز پھر اسی طرح سے چلتی ہیں، وہ کچھ تنظیمی لیکچرز وہاں پہ ہوتے ہیں جو مختلف مرکز کے لوگ، بڑے بڑے نائب ناظمین اعلیٰ اور صدور فورمز وہ جا کے ڈیلیور کرتے ہیں، اور اسی طرح سے موٹیویشنل لیکچرز بھی ہوتے ہیں. یعنی اوور آل ایک کافی بڑا پیکج ہوتا ہے، جس میں مینلی پیکج یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں سے شرکاء آتے ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہاں پر جب آتے ہیں تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات احمد بھائی نے کہی کہ ان کے لیے ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کروایا جاتا ہے، ان کو اس کے اندر فن خطابت بھی شامل ہوتی ہے، اور لیٹر آن پھر ان کو مختلف شخصیات کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہتا ہے، اس میں موٹیویشنل گفتگو ہوتی ہے، اس میں تحریک منہاج القرآن کا تعارف، حضور سید شیخ الاسلام کی خدمات کے حوالے سے بات چیت رہتی ہے، اور ان کے کیریئرز کے حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، اور ان کا لاہور کا وزٹ بھی ہوتا ہے، اور دین ان کی پھر چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے، اور آخر میں ان سے وہ سر سے سرٹیفکیٹ بھی اپنے اس کیمپ کے وصول کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست اقدام ہے جو ہر سال ہوتا ہے. گزشتہ تقریباً 8-9 برس ہو گئے، 9 سال سے نواں کیمپ تھا. تو اسی طرح سے پھر ہماری آفس کی مصروفیات چلتی رہی ہیں. ایک کورس ہم نے، اس کو میں ابھی چونکہ نہیں کرنا چاہتا، بات کو کورس بالکل تیار ہے، لیکن وہ مناسب وقت پہ ہم اس کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہم میں ایک اناؤنس کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، وہ ہے ہماری حج کی ٹریننگز، کہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں حج کے لیے، ان کی ٹریننگز کا کچھ اہتمام ہم نے جو ہے وہ کیا ہے کیمپس کی صورت میں. تو اس کی تیاریاں وغیرہ چل رہی ہیں، تو اس کی بھی پراپر جو ہے وہ تشہیر اور اطلاع آپ لوگوں تک آ جائے گی. تو یہ تیاریاں چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اور دیگر کی جو آفس کی مصروفیات ہیں، کچھ نصاب ہم تیار کر رہے ہیں، تو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو جو ہی کل کیمپ ختم ہوا تو میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے شرکاء کے ساتھ ملاقات کر لوں، دوستوں سے، فیس بک کے دوستوں سے ملاقات کر لوں. تو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ تو ہوگی آپ کی 2 ماہ کی مصروفیات. اور آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے تحریک منہاج القرآن کے جتنے بھی رفقا وابستگان ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے. اور وہ دن یہ ہے کہ آج حضور سید شیخ الاسلام کی ولادت کا مہینہ فروری، ماشاءاللہ، وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی تحریک منہاج القرآن کے رفقا وابستگان ہیں، وہ بہت زیادہ خوشی و مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں. اور اب سے آگے مبارکباد حسن بھائی کیوں پیش نہ کریں؟ ہاں جی، یعنی اگر ان کے یوم ولادت پر مبارکباد پیش نہ کریں تو پاکستان میں آپ کو کوئی اور ایسی شخصیت نظر آتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ پوری دنیا بالکل ایسے. میں نے تو اس کو یعنی کر دیا، باؤنڈ کر دیا. یہ پوری دنیا کے اندر حضور سید شیخ الاسلام، ہم ان کی مختلف خدمات پر، ان کی ایکٹیویٹیز پر، انہوں نے جو جو کچھ ڈیلیور کیا ہے، سروسز دی ہیں، جو جو کچھ انہوں نے اخلاقی تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے، تنظیمی تربیت کے لیے، فکری تربیت کے لیے، نظریاتی تربیت کے لیے، انقلابی تربیت کے لیے، اور پھر اس قوم کے احوال کو سنوارنے کے لیے اپنی جو تقریری، تصنیفی، جس قسم کی بھی خدمات سر انجام دی ہیں، تو انشاءاللہ اسی ماہ کے اندر دوبارہ آپ سے جب ملاقات ہوگی تو ان میں سے کسی پہلو پر آپ سے جو ہے گفتگو ہوگی. پہلے بھی ہم تحریک منہاج القرآن اکتوبر کے اندر ہم نے جو ہے وہ تحریک منہاج القرآن کے تاریخی تسلسل کے حوالے سے بات کی تھی. اسی کا کوئی دوسرا پورشن بھی ہم اسی طرح سے مختلف اپنے جو سیشنز ہیں ان کے ساتھ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اویئر کرتے رہیں گے. تو یہ آج میری طرف سے بھی حضور سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا یوم ولادت کی مناسبت سے یہ مہینہ سب کو مبارک ہو. اور یہ مبارکباد اور یہ خوشی منانا، یہ در حقیقت ہم جب آپس میں دوست احباب بات کرتے ہیں، بالخصوص ہماری ٹیم بات کر رہی ہوتی ہے، تو ہم تقریباً روزانہ، میرا نہیں خیال احمد بھائی، کچھ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا، کیونکہ ہم حالات حاضرہ کے اوپر ہماری ڈسکشنز رہتی ہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اور پھر دیگر معاشرتی اور سیاسی معاملات، اور ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ سے پوچھوں، میں چاہتا ہوں میں یہ جملہ اس کو مکمل کر کے پھر ہم اس طرف آ جاتے ہیں. میں وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم خوشی مناتے ہیں، یہ در حقیقت شکر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر
وہ ایک ایسی شخصیت سے نوازا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ اٹیچ کیا، ایفیلیشن دی ہے، اور ہم ان کے زیر سایہ ہیں، ان کے قدموں کے اندر ہیں کہ اگر ہم یہاں نہ ہوتے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی مرکز منہاج القرآن میں آنے سے پہلے کی زندگی کو جانتا اور دیکھتا ہوں کہ میں کیا تھا، تو اسی کو اگر ہم پوری سوسائٹی پہ جب یہاں رہ کر تو باہر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا شکر ادا کرتے ہیں اور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ مالک نے یہ کرم کیا ہوا ہے کہ ہماری جو اٹیچمنٹ ہے وہ اور ایفیلیشن اور ہماری رفاقت، ہماری صحبت، وہ اس دور کی سب سے معتبر اور سب سے اچھی اور بابرکت چیز کے ساتھ ہے، بابرکت جگہ کے ساتھ ہے، بابرکت شخصیت کے ساتھ، جن کی وجہ سے ہمارا اخلاق، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری فکر، ہماری سوچ، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور احمد بھائی آپس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کیا چیلنجز معاشرے کو آئندہ آنے والی نسل کو درپیش ہیں، تو اس کے بعد ہی پھر ہمارا یہ پلان بنا کہ ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہماری ڈسکشن یہی چل رہی تھی اور ہم اسی نقطے پہ پہنچے کہ اس منہاج القرآن کی چار دیواری کے اندر اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن باہر کا معاشرہ اور اس کے حالات جو ہیں وہ ہر اعتبار سے، وہ دین، ایمان، عقیدے، اخلاقیات، معاشرتی اقدار، جس پہلو کو لے لیں وہ اتنا دگرگوں ہو چکے ہیں اور زبوں حالی کا شکار ہے معاشرہ اور امت مسلمہ جن مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہے اس وقت۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ کرم، بے پناہ فضل کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور کے نالہ پاک کے تصدق سے بفضل ہی تعالی ہمیں یہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ جی احمد بھائی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ اسی جو معاشرے کی ایک مختصر سا عکاس آپ نے پیش کیا، اسی معاشرے سے متعلق میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بہت یعنی اہم مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی جتنا بھی سفسٹیکیٹڈ بن جائے، کوئی جتنا بھی کہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہتا ہے۔ پتہ نہیں وہ معاشرتی اثر ہے یا پتہ نہیں ہماری طبیعتیں ایسی ہو گئی ہیں یا پتہ نہیں انسان ایسے ہی ہیں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں تو مجھے سارے ویسے لگتے ہیں۔ سمپل یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی تھریٹ الرٹ ہے پاکستان میں، یعنی ابھی کوئی خطرہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کسی چیز کا خطرہ ہے، کسی سے کسی دھوکے کا خطرہ ہے، کسی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، تو کچھ نہ کچھ ہر خطرہ ہے، ہر لمحے۔ یہ میں بات تو مسکراتے ہوئے کر رہا ہوں لیکن یہ کیفیت اور بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم جب تھوڑی دیر پہلے اس پہ بات کر رہے تھے تو ہمارا یعنی ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو ہارن ہم ایسے دے رہے ہوں گے کہ آگے پہنچ کے میں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ کو ہاسپٹل تک جانا پڑتا ہے، اور وہاں وہ جیسے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ لائٹ نہیں تھی بائک کی، اس نے کہا کہ یہ 150 روپے کی لائٹ نہیں لگوانی اور 5.5 لاکھ کی مصنوعی ٹانگ لگوا لینی۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی میں مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہمارے انتہائی معزز و مکرم ہمارے ساتھ ہمارے شرکاء ناظرین شریک ہیں، سیالکوٹ سے تحریک منہاج القرآن کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر تحریک منہاج القرآن کا تعارف ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور تحریک کا مشن کا پیغام تحریر کی صورت میں بھی اور اپنی عملی زندگی کی صورت میں بھی آگے پیش کرتے رہتے ہیں۔ محترم شاہد حسین معروف صاحب وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ہم شاہد بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تو کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ محترم علامہ محمد اشفاق اویسی پنجتنی اٹک سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری بہت ہی ایک اور عزت مآب بہن ہیں جو بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ جس انداز سے، جس طریقے سے دین متین کی خدمت کر رہی ہیں، تحریک منہاج القرآن کے پیغام کو پہنچا رہی ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی ایک ایکٹیوسٹ بن کے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جتنے ان کے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے خدمات سر انجام دے رہی ہیں محترمہ مسرت انجم باجی، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہمارے مزید شرکاء تھے جو ہمارے ساتھ اس میں شریک ہیں ابھی، یہ ہماری بہن ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا، یہ ہمارے ساتھ تھیں ہمارے اس ڈپلوما کے اندر، اور انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈپلوما میں شریک رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو احباب ہمارے ساتھ شریک ہیں، جو احمد بھائی آپ نے بات کی ہے یہ حقیقت ہے
میں اب اس پہ کیا بات کریں ہم اس کے اوپر. یہ ایک المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا. میں بس سولوشن بتائیں نا. سولوشن ایک ہی ہے کہ آپ اس خطے کو چھوڑ دیں. مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بس یہ شیئر کر رہا تھا کہ میں جب کبھی ان موضوعات پر کو دیکھتا اور سوچتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں یہ سوچ رہا ہوں اور میرے یہ خیالات ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہر دوسرا شخص یہ چیز فیل کرتا ہے اور سوچتا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو معاشرے کے حالات جو کہ تو ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات عمل میں نہیں اتر رہی. جی یعنی فکر کے اندر ہے, زبان کے اندر ہے, یہ بات عمل میں موجود نہیں ہے. بالکل. اور میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں, کچھ اب آپ کو شاید بات تھوڑی سی سخت اور تلخ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اور یہ جو پاکستانی قوم ہے اور یہ جو خطہ ہے, یہاں کے لوگ یہی کچھ ہیں, یہی کچھ یہ کرتے ہیں. یعنی ہم بہت اچھے ہیں باتیں کرنے میں, کیونکہ ہمارا رواج پرانا, اگر آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں نا تو ہم یہی کرتے تھے کہ ہم جن کا ذکر آج کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر تھا پنجاب کے اندر, جی لوگ شام کو بیٹھتے تھے, بیٹھک لگتی تھی, پورا گاؤں اکٹھا ہوتا تھا, میوزک بجتا تھا, لوگ گیت گائے جاتے تھے, پھر اس کے بعد بڑے بزرگ پنچایت لگاتے تھے, کچھ وہ گیان کی باتیں کرتے تھے, لوگ سنتے تھے, اور وہی سارا نیوز روم ہوتا تھا. وہاں پہ پورے دن کی خبریں پتہ چلتی تھیں کہ گاؤں میں آج کون آیا, کیا ہوا, کس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا, فوت ہوا, خدا نہ خواستہ, یہ سارے معاملات ڈسکس ہو رہے ہوتے تھے, کس کی ہیلپ کرنی ہے, وہی کمیونٹی سینٹر تھا, فلان سب کچھ. تو کیونکہ ہمیں وہ عادت پڑی ہوئی ہے باتیں کرنے کی, تو ہم باتیں کرنے میں بہت اچھے ہیں, لیکن ہم پریکٹیکلٹی کے اندر, عملی زندگی کے اندر ہم بہت کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں. آپ دیکھیں, میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آفس کے اندر جو سب سے زیادہ جو ایشو ڈسکس ہوتا ہے وہ تصوف کی رسومات ہیں, اور جو تصوف کا ایک خاص قسم کی شکل ہمارے اس انڈو پاک کے خطے کے اندر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں حقیقت میں نہیں ہے, کتابوں میں نہیں ہے, صوفیاء نے یہ تعلیم نہیں دی ہوئی, لیکن ہمارے ہاں انڈو پاک کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں وہ باتیں اچھی لگتی ہیں, ہمیں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, تو عمل میں اچھا نہیں لگتا. باتیں کرنی اچھی لگتی ہیں, اور پھر بڑی بڑی گدیاں, خانقاہیں, وہ ساری بھی باتیں ہی کر رہی ہیں. اور بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں, وہ صوفی مشہور ہیں, بابے مشہور ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑی پرسنالٹیز ہیں پاکستان کے اندر, بڑی پرسنالٹیز ہیں. تو وہ اب ان کو لوگ صوفی مانتے ہیں, ان کا تصوف سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو. اور سر فرماتے ہیں, سر حافظ سید رضا بغدادی صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ یار میں نے جتنا مطالعہ کیا ان چیزوں کو, اور پریکٹیکلی عرب ممالک میں جتنا ٹریول کیا اراؤنڈ دا گلوب, پوری دنیا کے اندر, اور بالخصوص عرب کنٹریز کے اندر جہاں پہ ان چیزوں کے گڑھ ہیں, جہاں سے یہ چیزیں نکل کر آئی ہیں, بغداد شریف میں بے تحاشا اولیاء اللہ جن کا ہم ذکر سنتے ہیں, حضور سیدنا غوث اعظم سے لے کر شقیق بلخی ہیں, اور خواجہ جنید بغدادی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, امام احمد بن حنبل, اور دیگر اس طرح کے بے شمار ائمہ صلحاء کے وہاں پر علاقے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز وہاں پر نہیں دیکھی, وہاں پریکٹیکلٹی ہے, دین کی عملیت ہے. ابھی سر جب عمرہ پہ گئے ہوئے تھے تو سر واپس آ کر یہ فرما رہے تھے کہ یار وہاں پر یہ چیز, میں جب خود گیا تو میں نے چیز فیل کی. مجھ سے دوست پوچھتے کیا وہاں پہ آپ نے فیلنگز تھی آپ کی, تو میں نے کہا وہ ایک روحانی فیلنگ الگ تھی. ہاں جی, روحانی فیلنگز ایک اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک خاص چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کی دوہری زندگی نہیں ہے. یعنی وہ دینی زندگی الگ نہیں جی رہے اور اپنی ایک خاص زندگی الگ نہیں جی رہے, ان کی ایک ہی زندگی ہے. ان کا دین اور زندگی میں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اس پاکستانی کلچر کے اندر ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ یہ بندہ مذہبی زندگی, ہم جو ہے نا وہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں, اپنی مذہبی زندگی کو ہم الگ سے اس کے لیے خاص ایونٹ کی تیاری کرتے ہیں. ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ اب نماز پڑھی جائے. پر آپ تیاری کا لفظ یوز کر رہے ہیں, میں اس سے بھی سخت کر رہا ہوں, معذرت کرتے ہوئے اپنی آڈینس سے, کہ پوری ایکٹنگ کرتے ہیں. ہاں جی, ایکٹنگ کرتے ہیں اس چیز کی. اور اصل بات یہ ہے, میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں, آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین سے بھی شیئر کروں, کہ کیوں نہیں ہے, یعنی ہمارے اندر یہ پریکٹیکلٹی کیوں نہیں ہے, اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ صرف کان کی حد تک پہنچتے ہیں. ہاں جی, اس وجہ سے جتنی گدیاں ہیں, جتنے صوفیاء اعظام ہیں, جتنے یعنی اس طرح کے جو بنے ہوئے ہیں اور ایکٹنگ کر رہے ہیں, ان کے صرف الفاظ ہیں. جو بات آپ نے پہلے ان کے پیچھے خود عمل نہیں ہے, الفاظ ہیں, اور الفاظ صرف جاتے ہیں کان تک, اور اگر کسی کو اس کا معنی سمجھ آ جائے تو صرف دماغ تک جائیں گے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ان پر عمل کیا ہے.
عمل مجبور کرتا ہے سامنے والے کو کہ وہ بھی اس طرح کا بنے. واہ 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 واہ، بڑی خوبصورت بات کی. یعنی بالکل آپ نے مرض کی ایکچوئل میں تشخیص کی ہے اور وجہ بیان کی ہے، اور اس کو اقبال نے، احمد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں ان کی بات کی تائید میں علامہ اقبال کا وہ شعر عرض کر دیتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یعنی وہ حلق سے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو تصوف کی جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ ہم حلق سے اوپر کر رہے ہیں. دماغ کا یعنی اس کے اندر دل کی فیلنگز شامل نہیں ہوتی. اس کے اندر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتے ہیں. یعنی اس کے پر نہیں ہوتے لیکن وہ پرواز کی طاقت، یعنی آپ کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے پیچھے دل کا درد شامل ہو، اس کے پیچھے دل کی فیلنگ شامل ہو اس کے اندر. یعنی جو شخص خود عمل کر رہا ہے، قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اور اسی لیے پھر وہ ایسی، پھر ہمارے یہاں وہ بناوٹی باتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں ہم تصوف کے حوالے سے. وہ ہماری بہن ہے، مجھے ایگزیکٹلی آپ کا نام معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے کورس میں بھی شریک رہی ہیں، میرے خیال میں سمینہ باجی ہماری بہن ہے، بڑی پڑھی لکھی خاتون، بڑی ہماری بہن ہے اور بڑی ایکٹیو خاتون ہے، اور بڑی خوبصورت اپنی جرنی ہم سے شیئر کی تھی. تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ جی ہمارے ہاں وہ ایک خاص پرسنالٹی ہے، میں نام لینا ان کا مناسب نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آج کل ان کا تذکرہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے کہ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں بیماری کی حالت میں تندرست ٹھیک ہو کر کے آتے ہیں، تو کیا از اٹ تصوف؟ تو سمپل آنسر از نو، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود تصوف. اٹ ہیز پاکستان کے اندر، میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں، یعنی ایک اوپر سے لڑی چل رہی ہے، ایک بزرگ ہیں، پھر ان کی آگے اولادیں ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ تصوف. یہ تصوف کے اندر یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے. اسی طرح تصوف کے اندر دم درود کرنا، یہ اوور آل دین کے اندر یہ چیزیں ہیں. آقا علیہ السلام نے چیزیں سکھائی ضرور ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں. قرآن مجید کی صورتوں کا دم کرنا آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے. آقا علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے جو چیزیں احادیث کے اندر وارد اور دعائیں ہوئی ہیں، وہ اذکار اور وہ دعائیں موجود ہیں. لیکن خاص طرح کے عمل، جن نکل رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، ڈھمکان ہو رہا ہے، کرامات اور یہ اور وہ، ان چیزوں کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تصوف از آل اباؤٹ پریکٹیکلٹی. یہ پریکٹیکل عمل کرنے کا نام. یہ جو ہے نا، یہ سارا ایک ڈھونگ ہے، ایکٹنگ ہے، اور یہ ٹرکس ہیں جن کا استعمال ہے. اب اس میں ہم جاتے نہیں ہیں، تفصیل ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی، کافی ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر کسی دن اس موضوع پر الگ سے انشاءاللہ بات کر لیں گے. دیگر آپ سب سامعین کو حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کا ماہ میلاد جو ہے وہ سب کو مبارک ہو، اور آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.